السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں، اور جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہوا کرتی تھیں کہ اگر ان دنوں میں وہ کھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حلال چیزیں حلال ہی رہتی، لیکن جب بندہ روزے کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے اس دن بھر میں افطار کرنے کے وقت تک حرام ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے لیے حلال تھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں انہی میں سے چند چیزوں کا ذکر کروں گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی شخص ہے حقہ، سگار، سگریٹ، پان، تمباکو یا اس طرح کی چیزیں کھائے پیے تو ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پان کھا رہا ہو، بعض سے بھائی ہمارے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم پان کی جو پیک ہوتی ہے جسے تھوک کہہ سکتے ہیں، اگر اسے ہم اپنے اندر نہ لیں تو کیا ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کہ ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پان میں جو باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں ان کے ضرور اندر جانے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص پان کھاتا ہے اور اگرچہ وہ تھوک کو اپنے منہ میں نہ نگلے پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے کا تھوک نگل گیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اپنا ہی تھوک ہو لیکن منہ کے اندر تھا اور اس نے اسی صورت میں اپنے اندر لے لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس کے منہ میں تھوک بہت زیادہ آ رہے تھے اور پھر اس نے اس کو باہر کیا، چاہے وہ اپنے ہاتھ میں لے یا اور کسی دوسری صورت میں، پھر اسے اپنے منہ کے اندر ڈالے اور اس کو کھا جائے تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا بوسہ لیا، چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اگر انزال ہو جائے، یعنی اگر احتلام ہوتا ہے تو بیوی کا بوسہ لینے، چھونے یا مباشرت سے تو ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا گلے لگانے سے اگر انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ صورتیں ہیں روزہ ٹوٹنے کی۔ قصداً منہ بھر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد تھا کہ میں روزہ دار ہوں، اس کے بعد بھی کوئی شخص قے یعنی الٹی کرتا رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے لیکن اضطراری طور پر اس کے اندر ایسی کیفیت پائی گئی کہ وہ الٹی کو روکنے پر قادر بھی نہیں اور وہ منہ بھر کے بھی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسے معاف رکھتی ہے۔ شریعت حکم اس وقت الٹی کی صورت میں لگاتی ہے جب کوئی شخص خود سے جان بوجھ کر کے الٹی کرنا چاہے یا الٹی کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا، پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سو رہا تھا، اب کسی طریقے سے نیند میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پانی اٹھایا، بغل میں رکھا ہوا تھا، پی گیا۔ اسی طریقے سے کھانے کی کوئی چیز تھی، اٹھایا اور کھا لیا۔ عام طور پر بہت سے لوگ جن کو بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے بستر کے قریب بھی کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں رکھے رہا کرتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں رکھے ہیں اور بھول کر کے کھا لیا تو بھی ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بھول کر کے پی لیا تو بھی ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے اور بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔